السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ عرض کرنے والے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کتنے دنوں کے بعد پاک ہو جاتی ہے یا اس کو پاک ہو جانا چاہیے، اور دوسرے آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ناپاکی کی حالت میں عورت غسل کر سکتی ہے یا نہیں۔ جب ناپاکی کے زمانہ چل رہا ہے، بلڈ آ رہا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس پیریڈ میں اگر نہانا چاہے تو غسل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یا نہیں۔ دونوں باتیں آپ کی خدمت میں ہم کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کی شرمگاہ سے، مقام خاص سے جو بلڈ آتا ہے، خون آتا ہے ناپاکی، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں نفاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف کر دی ہیں، یعنی جتنے دن بھی ولادت کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آئے گا، اس پورے پیریڈ کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے عورت سے معاف کر دی ہیں۔ معاف کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو پیریڈ میں پڑھے گی اور نہ پیریڈ گزرنے کے بعد ان کی قضا کرے گی۔ البتہ روزوں کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ عورتیں اس پیریڈ میں تو روزے نہیں رکھیں گی اگر رمضان چل رہا ہے، البتہ جب اس پیریڈ سے گزر جائیں، ناپاکی کے ایام سے گزر جائیں، تو پھر پاکی کے ایام میں جا کر کے ان رمضان کے روزوں کی قضا کریں گی۔ نماز اور روزوں میں یہ فرق ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت بھی ناپاکی کے دنوں میں نہیں کر سکتی، اور ایسے ہی قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ نفاس کے تھوڑے سے چند ضروری موٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب ایک بات جو بنیادی ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں نفاس کی جو ٹائمنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ نفاس بچے کی ولادت کے بعد جو بلڈ اور خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور اس کی جو مدت اور ٹائمنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ تو 40 دن ہے، اور کم سے کم کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سی عورتوں کو گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا ایک بار آ کر ہی بلڈ آنا بند ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ پاک ہو جانا چاہیے، ان کو نہا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور بہت ساری عورتوں کو 20 دن، 30 دن، کسی کو 40 دن بھی آتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ٹائمنگ ہے وہ تو 40 دن ہے، اور کم کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ تھوڑا 10 دن آ جائے، 1 دن آ جائے، 1 گھنٹہ ہی آ جائے، اگر کسی کا 1 گھنٹہ بھی آ کر کے بند ہو جاتا ہے تو پھر عورت کو اس کو ناپاکی کا غسل کر کے نمازیں شروع کر دینی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں 40 دن کے اندر اندر جتنا خون آئے گا وہ تمام کا تمام ناپاکی کا، نفاس کا، ولادت کے بعد آنے والا خون مانا جائے گا، اور عورت اس کی وجہ سے ناپاک ہی شمار کی جائے گی۔ ایک ضروری بات آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ 40 دن سے بھی اوپر چلا گیا، 40 دن زیادہ سے زیادہ ٹائمنگ ہے، کسی عورت کو 40 دن سے زیادہ آ گیا، تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ اگر وہ عورت جس کو 40 دن سے زیادہ خون آ رہا ہے ایسی ہے جس کا پہلا بچہ ہے، ابھی پہلے ہی بچہ اس کا ہے، اس سے پہلے کوئی بچہ نہیں ہوا ہے، تو پھر اس کے 40 دن تو یہ ناپاکی کے خون کے مانے جائیں گے، اور 40 دن کے بعد جو خون آ رہا ہے یوں کہا جائے گا کہ یہ خون ناپاکی کا نہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو 40 دن کی نمازیں تو اس کو اس نفاس کے خون کی وجہ سے معاف ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ بیماری کا ہے، اور بیماری کے خون کی وجہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی بلکہ وہ نماز پڑھے گی۔ اب وہ ایک الگ مسائل ہے کہ خون آ رہا ہے تو کیسے پڑھے گی، وہ تفصیل سے کسی دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اگر ایسی عورت ہے جس کو پہلا بچہ ہے تو پھر 40 دن سے زیادہ اگر خون آ رہا ہے تو 40 دن سے اوپر جتنا بھی ہوگا اس میں نماز معاف نہیں ہوگی، اس کو نماز پڑھنا ہی پڑے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے پہلا بھی بچہ ہے اور اب یہ دوسرا یا تیسرا بچہ ہے اور اس کو خون 40 دن سے زیادہ آ گیا، تو ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنا خون جتنے دن اس کو پہلے یہ دوسرے بچے کی ولادت کے بعد آیا تھا اتنا تو اس کا یہ ناپاکی کا ولادت والا خون مان لیا جائے گا،
اور باقی بیماری کا مان لیا جائے گا۔ اگر 20 دن پہلے بچے کی ولادت کے بعد خون آیا تھا تو اس بچے کے بعد آنے والے خون کو 20 دن کا تو ناپاکی کا مانا جائے گا، اور بعد میں جو خون آ رہا ہے وہ بیماری کا ہے، اور اس بیماری کے خون آنے کی وجہ سے اس کے اوپر سے نمازیں معاف نہیں ہوں گی بلکہ ان نمازوں کو پڑھے گی۔ اب آپ سمجھیے کہ کتنے دن بعد پاک ہو جانا چاہیے، یہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ اگر کسی عورت کو تھوڑا سا خون آ کر بھی پاک ہو جائے اور اس کے بعد خون نہ آئے تو اس کو نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، پاک ہو جانا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر 40 دن تک تھوڑا تھوڑا رک کر کے خون آ رہا ہے تو پھر وہ پورا کا پورا ناپاک مانا جائے گا، اس پیریڈ کی نماز وہ نہیں پڑھے گی، اور اس پیریڈ کی نماز اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض ہی نہیں کی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ناپاکی کے پیریڈ میں عورت غسل کر سکتی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی عورت غسل کرنا چاہے بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، گرمی کی سے بچنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے، مسئلے کے اعتبار سے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ البتہ اگر میڈیکل کے اعتبار سے ڈاکٹر منع کریں تو پھر نہ کرے، لیکن شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں بھی اگر غسل ٹھنڈک کے لیے یا شدت گرمی سے بچنے کے لیے کوئی عورت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستو، بہت بنیادی اور بیسک باتیں ہم نے اپنی بہنوں کے لیے شیئر کی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔